الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کے قباحتوں کو اس سے اوپر والے آیت میں بیان فرمایا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب سے دنیا کو دین پر ترجیح دے رہے ہیں، اور پھر اللہ کی کتاب میں اللہ کے دین میں تحریف کرنا ان کا شیوا ہے۔ نبی کے مجلس میں آتے بھی ہے تو وہ کہتا ہے سمعنا، دل سے، پھر دل سے کہتے ہیں وعصینا، نہیں مانیں گے۔ ایک طرف اسمع کہتے ہیں لیکن دوسرا طرف غیر مسمعین کہتے ہیں، بد دعا دے کر جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مراد ہے۔ مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہے تورات انجیل، اس کے بھی یہ تصدیق کر رہا ہے۔ یعنی مرکزی مضمون، بنیادی اصول ایک ہے تمام آسمانی کتابوں کے، ہاں فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ تمہارے چہرے محوا کیے جائیں گے۔ طمس کا مطلب یہ ہے کہ نمحو ما فیہا من العین والانف والحاجب، سامنے جو نقشہ ہے نا چہرے کے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، اسی طرح آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں، تو یہ سارے روزے ہیں، یہ ختم کیے جائیں گے، اور ایک پیچھے والے حصے کی طرح بن جائیں، ایسے ہموار، اس میں کسی چیز کا نقشہ نہ ہو۔ فنردها علی ادبارها، ہم اس کو لٹائیں گے علی ادبارها، پشت کی طرف، یعنی فنجعلها کالاکفاء، جس طرح گردن ہے اس میں کوئی نقشہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح سامنے والے بھی لوحا واحدہ، ایک ہی تختہ بن جائیں۔ او نلعنہم، یا ان کو لعنتی کریں گے، یعنی مسخ کریں گے، قردۃ، بندر بن جائیں گے، جس طرح ہم نے مسخ اور لعنتی قرار دیے تھے اصحاب السبت، ہفتے میں جو مچھلی انہوں نے پکڑ لی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا فیصلہ ایسا ہے کہ وہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کہ فیصلہ نہیں ہوگا، نہیں، اللہ جس چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وَلَمَّا نَزَلَتْ أَسْلَمَ عبداللہ ابن سلام، یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، شام کے سفر میں تھے، ان تک جب یہ آیت پہنچی وہاں، تو اپنے قافلہ والوں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے فوراً جو ہے حضور کے مجلس میں حاضر ہوئے، مدینہ میں حاضری دے کر ایمان قبول کیا، اور فرمانے لگے کہ ما کنت ارى ان اصل الى اہلی قبل ان یطمس اللہ وجہی، میں تو یہی چاہتا ہوں نا کہ محو ہونے سے پہلے جو ہے اپنے گھر والوں سے ملوں۔ وقیل کان وعیدا بشرط فلما اسلم بعضهم رفع وقیل یکون تمس ومسح قبل قیام الساعہ، اعتراض وارد ہوا
اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ایمان نہیں لائیں گے یا تو ان کے چہرے مسخ کیے جائیں گے یا لعنتی قرار دیں گے. بہت سے اہل کتاب نے ایمان قبول نہیں کی لیکن ان کے چہرے تو نہیں بگڑے. سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ایک بات مصنف ذکر کر رہا ہے جواب میں، کان وعیدن بشرطن. یہ مجموعہ کے لحاظ سے تھا کہ اہل کتاب کوئی بھی ایمان نہ لاتا تو پھر یہ کچھ لوگ ایمان لے آئے تو باقی سے بھی عذاب اٹھا دیے گئے. یا اس طمس سے مراد یا مسخ سے مراد قبل قیام الساعہ، یہ ہوگا کسی زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے آخری زمانے میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے اور یہ امید رکھتے تھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے مغفرت ہو جائیں گے. ان کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، ان کے علماء کو پتہ تھا، لیکن پھر بھی یہ سمجھتے تھے کہ چلو اللہ کیا کریں گے، معاف کرنے والی ذات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں گناہ تو معاف ہو سکتا ہے، شرک اور کفر معاف نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کریں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ معاف فرماتے ہیں مِنَ الذُّنُوبِ لِمَن یشاء، جس کو چاہیں. وہاں بھی مشیت کے اوپر ہے. بِأَن يَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ بِلَا عَذَابٍ وَمَن شَاءَ عَذَّبَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِذُنُوبِهِ. کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر عذاب کے جنت عطا فرما دیں، کچھ ایسے گناہ گار ہوں گے ان کو سزا دیں گے. اس سزا کے بعد ثُمَّ يَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. بتا دیا شرک اور کفر کے علاوہ اگر اللہ چاہیں تو معاف کر دیں. بغیر توبہ کی بات ہو رہی ہے، توبہ کے بعد تو پھر شرک کو بھی اللہ معاف فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بات آئی سمجھ میں؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ پر شرک کی، فقد افطرا اسما مبینا عظیمہ، اس نے بہت بڑا گناہ اللہ پر باندھ لیے، جھوٹ باندھی. کیونکہ مشرک ہمیشہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کہ ہم شرک کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یزکون انفسہم، اپنے آپ کی تزکیہ کرتے ہیں، اپنے صفائی بیان کرتے ہیں، اپنے پاک بازی کا ہر مجلس میں اپنے تعریف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ اپنے تعریف. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں. یہود حیث قالوا نحن ابناء اللہ واحبا، کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. لیس الامر بتزکیتہم انفسہم، ان کے اس تزکیے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. بل اللہ یزکی من یشاء، پاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ جانتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کیے جائیں گے. فتیلا قدر، فرما رہے ہیں قدر قشرۃ النوات. یہاں تین چیزیں ذکر ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے فتیل، ایک ہوتا ہے قطمیر، ایک ہوتا ہے نخیر. کیا ہوتا ہے بھائی؟ مفسر نے آپ کو بتا دیا کہ فتیر کس کو کہتے ہیں. کھجور کے گٹلی کا جو پوش ہوتا ہے، ایک باریک کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ مفسرین فرماتے ہیں
کہ یہ قطمیر کا معنی ہے. پوش جو ہے، دیکھو ایک جو کھجور کا گٹھلی ہوتی ہے نا، اس کھجور کھانے کے بعد اس کے گٹھلی کے باہر جو ایک باریک سے پردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر. کیا کہتے ہیں؟ تو مفسر نے فتیل کا معنی اسی کا کیا ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں. فتیل کس کو کہتے ہیں؟ فتیل یہی کھجور کی گٹھلی ہے، اس کے بیچ میں جو ہے تھوڑی سی ایک لکیر ہوتی ہے، اور اس لکیر کے اندر باریک تار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اس باریک تار کو جو ہے فتیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نخیر، یہ بھی کھجور کی گٹھلی میں ہی ہوتا ہے. نخیر جو ہے کھجور کے گٹھلی کے پشت پہ ایک داغ ہوتا ہے چھوٹی سی. کیا ہوتا ہے؟ ایک داغ ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اس میں تھوڑی سی گہرائی ہوتی ہے. اب اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ نخیر. اور تینوں سے مراد قلت کو بیان کرنا ہے. تینوں سے مراد کیا ہے؟ انظر متعجبا کیف یفترون اللہ الکذب، تعجب سے دیکھیں کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وکفا بہ اسما مبینا، بس ہے اللہ پر اسما مبینا ان کی گناہ جو واضح ہیں. ونزل فی کعب بن الاشرف ونحوہ، اچھا ونحوہ من علماء الیہود لما قدموا مکہ وشاہدوا قتل بدر وحرزوا المشرکین علی الاخذ بثارہم ومحاربۃ النبی. اگلے آیت جو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اس کی شان نزول بتا رہا ہے. فرما رہے ہیں کہ بدر میں جب 70 قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے، تو کعب بن اشرف یہود کے بڑے شاعر اور سرداروں میں سے تھے، اور یہ ایک وفد لے کر مدینہ مکہ پہنچ گیا مشرکین کے حوصلہ افزائی کے لیے. اور پھر ان کو جو ان کے مرنے والے اور جو مارے گئے تھے ان کی تعزیت کی، اور پھر مشرکین کو جو ہے اس کے بدلہ لینے پر ابھارتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو گیا، پھر اگلے دفعہ دیکھتے ہیں اسے کس طرح بدلہ لینا ہے. نبی کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کو ابھارتا رہا مشرکین مکہ کو کہ تم بدلہ لو، ہم بھی ساتھ دیں گے، یہ ہے وہ ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وحرزوا المشرکین علی الاخذ بثارہم، ان کی بدلہ لینے پر ان کو ابھارتا رہا. ومحاربۃ النبی، نبی سے لڑنے پر. علم ترى، اللہ فرماتے ہیں یا نہیں دیکھا آپ نے جن کو کتاب دیا گیا ہے، کچھ ایسا کتاب کا دیا گیا تورات کا، آسمانی دین کے ماننے والا تھا نا، لیکن اس کے باوجود یؤمنون بالجبت، یہ ایمان لاتا ہے بالجبت بتوں پر، والطاغوت شیطان پر. جبت اور طاغوت بعض کہتے ہیں یہ دو بت تھے. یہ تو آسمانی دین کے ماننے والے تھے، یہودیت میں تو شرک نہیں تھا نا اصل میں. تو یہ کیسے بت پرستوں کے پاس جا کے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے؟ ہاں، صنمان لقریش. بعض فرماتے ہیں کہ جب سے مراد جادو ہے، طاغوت سے مراد شیطان ہے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما عبد لغیر اللہ فهو طاغوت. سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائیں تو وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو کہتے ہیں، ابو سفیان ان کے ساتھیوں کو، جب انہوں نے ان سے کہا کہ نحن اہدی سبیلا. اچھا یہ بتائیں، جب یہ کعب بن اشرف کیا نا، ابو سفیان ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بتاؤ ہم اچھے ہیں یا حضور کے متعلقہ وہ اچھا ہے؟ آپ خود سوچیں.
کیوں؟ وَنَحْنُ وَلَاةُ الْبَيْتِ، ہم بیت اللہ کی متولی ہے. کیا ہے بھائی؟ حجاج کی خدمت کرتے ہیں. نسق الحاجہ، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. ونقر الضیفہ، مہمان نوازی کرتے آنے والوں کو. ونفک العانی، ہم قیدیوں کو چھڑاتے ہیں. ونفعل، ہم یہ کام کرتے ہیں. ام محمد، کہ ہم کرتے ہیں یہ کام یا محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وقد خالف دین آبائہ، لیکن الٹا اس کے کام دیکھیں، آبا اجداد کے طریقہ چھوڑا اس نے. وقطع الرحمہ، رشتہ داری کو توڑا. اب ایک بھائی دوسرے بھائی کا، ایک گھر میں جو ہے وہ دشمنیاں بن گئی، ایک مسلمان ہے یا دوسرے کافر ہے، تو قریش کو آپس میں لڑایا. کیا کر دیا؟ وفارق الحرم، حرم سے گیا، حرم کو چھوڑ کر. تو کیا ہم اچھے ہو گئے یا وہ اچھا ہو گیا؟ تو اچھا یہ بدبخت کیا کہنے لگے؟ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یعنی یہ لوگ، یعنی تم زیادہ ہدایت والے ہو ایمان والوں سے راستے کے اعتبار سے. ان کی تائید کی اقوام و طریقہ. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کو لعنتی قرار دیا ہے. جس کو اللہ لعنتی قرار دیں، فلن تجد لہ نصیرا، کسی کو آپ مددگار نہیں پائیں گے، کوئی منع کرنے والا عذاب کے ہو. ام لہم نصیب من الکتاب، کیا ہے ان کے لیے کوئی حصہ کتاب کے، من الملک، بادشاہت کے. لیس لہم شیء منہ ولو کان، اچھا اللہ کے نظام میں کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہوتا بھی تو فیضاً لا یؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو نقیر کے برابر بھی نہ دیتے ہیں. نقیر آ گیا نا بھائی، تو وہ داغ جو کھجور کی گٹھلی کے پشت پہ ہوتا ہے. ایک قدر نقرت فی ظہر النوات، بس ایمان، وہ تھوڑی سی ایک گہرائی ہوتی ہے، اور گٹھلی کے پشت پہ لفرت بخلہما، کیوں نہ دیتے؟ یہ بڑے بخیل ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یعنی نبی کے ساتھ اللہ نے ان کو اپنے فضل دیے نبوت میں سے. وکثرت الازواج، 9 بیویاں ہیں. اب یہاں پہ وکثرت الازواج، وسیم فرماتے ہیں کہ یہ جلال الدین سیوطی کا کثرت ازواج کو حسد کا ذریعہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ عرب میں کثرت ازواج یہ عمومی رواج تھا. حسد تو وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دوسرے لوگ نہ کریں اور ایک آدمی آگے بڑھ کے وہی کر لیں. یہودیوں نے اس پہ حسد نہیں کی کہ نبی نے 9 شادیاں کیوں کی، نہیں سمجھے؟ کیونکہ عرب میں 8 10 اس سے بھی زیادہ شادی کرنے کا عمومی رواج، ایک تو بہت ہی کم ہوتا تھا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے ایک چیز جب عمومی ہے تو اس پہ حسد کی بات نہیں ہوتی. حسد اسی پہ تھا کہ یہ نبوت بنو اسماعیل میں سے، بنو اسحاق میں سے بنو اسماعیل میں کیسے گیا. یتمنون زوالہ عنہ، کہتے ہیں اس سے یہ دور ہو جائے، ختم ہو کر ہمارے پاس آئے. اسی کو تو حسد کہتے ہیں نا. وَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَاشْتَغَلَ عَلَى النِّسَاءِ، اگر یہ نبی ہوتا تو اتنے بیویوں کے پاس جا کے جو ہے وہ دنیا کے مشغلے میں رہتا. نبی تو اس کے 1000 کام ہوتے ہیں، بیویوں کو سنبھالنا تھوڑی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ جَدَّهُ كَمُوسَىٰ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ الْكِتَابَ، بڑوں کو بھی تو دیے تھے نا، حکمت اور نبوت دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، بڑے بڑے بادشاہت بھی دیے تھے. فَكَانَ لِدَاوُدَ 99 امرأة، تمہیں کیسے تعجب ہو رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے 99 بیویاں تھیں. کتنی تھیں؟ 99. اور وَلِسُلَيْمَانَ أَلْفًا ما بین حرۃ و سریہ، سلیمان علیہ السلام کا 1000 بیویاں، کتنا؟ اور ان میں سے کچھ آزاد تھی اور کچھ لونڈیاں تھیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اہل کتاب میں سے کچھ ایمان لایا، کچھ اعراض کی. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے جہنم ان کے لیے
سزا عذاباً لمن لا یؤمن ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جلدی ان کو جہنم میں داخل کریں گے، یحترقون فیہا، وہاں جلیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی جلیں گے ان کے جسم کے چمڑے، بدلناہم جلودن غیرہ، ختم نہیں ہوگا، دوسرے چمڑے اگ جائیں گے، بأن تعد الی حالها الاول غیر محترقہ، جیسے پہلے تھا جلا ہوا نہیں، ایسے ہی بن جائے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکیں، لیقاسوا شدتہ، برداشت کریں نا، ان اللہ کان عزیزا حکیما، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاک ہوں گے، من الحیض وکل قذر، ہر اس چیز سے جو انسان اس کو پسند نہیں کرتا، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، یہ داخل ہو جائیں گے ایسے سائے میں، وہ ہمیشہ سائے رہے گا دائماً، لا تنسخہ شمس، سورج اس سائے کو ختم نہیں کرے گا، وَهُوَ ظِلُّ جنہ، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے امانتوں کو اپنے اہل کی طرف واپس کر دیں، بات صحیح ہے۔ سن 88 میں ضیاء الحق کا انتقال ہوا، کیا ہوا؟ پاکستان کا سب سے اچھا حکمران رہا دینی لحاظ سے، اس جیسے حکمران نہ پہلے آئے اور نہ اس کے بعد آئے، بات سمجھ میں آئی نا؟ اگر وہ مزید چند سال، مفتی تقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو جج بھی تو اسی نے بنوایا تھا، تو مفتی تقی صاحب بڑے اس کے معتقد ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اگر 2-4 سال وہ مزید زندہ رہتے ہیں نا تو پاکستان میں 100% شرعی نظام نافذ کرتے ہیں، تو امریکہ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ خطرہ ہے نظام کے لیے، پہلے سے اڑا دیا، بات سمجھ میں آئی نا؟ 88 میں اس سے پہلے جو ہے بے نظیر باہر رہتی تھی، وہ واپس آ گئی، تو اس کو سیاسی سرگرمی کی اجازت دے دی، لاہور میں اتری، بڑے استقبال ہوا۔ 88 میں جب ضیاء الحق کا انتقال ہوا تو اس کے بعد غلام اسحاق خان چیئرمین سینیٹ تھے، وہ قائم مقام صدر بن گئے، بات سمجھ میں آئے نا؟ صدارت اس نے سنبھالی۔ تو انتخابات ہو گیا، اس کے بعد جب انتخابات ہوا تو پیپلز پارٹی جو ہے بے نظیر کی جماعت اکثریت سے کامیاب ہو گئی، تو اس کے بعد پھر پہلے دفعہ بے نظیر جو ہے وزیر اعظم بن رہی تھی، پھر تو بعد میں بھی بن گئی ہے، تو اس وقت ٹی وی کا سلسلہ تو اتنا نہیں تھا، ریڈیو میں جو ہے سنا تھا، تو وہ حلف برداری کا تقریب ہو رہے تھے ایوان صدر میں، اب وہ ریڈیو میں جو ہے وہ سنا رہے تھے، تو بڑے سن رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ یہ آیت جو ہے اس نے غلام اسحاق خان نے سب سے پہلے یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا، اور یہ پھر کہا کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے کہ امانت کو حقدار تک پہنچائیں، ہم نے انتخابات کروایا، اب یہ ایک امانت تھی اور لہٰذا ہم نے بے نظیر کے حوالہ کر دیے، بات سمجھ میں نہیں؟ یہ امانت ہم نے کیا کر دی؟ بے نظیر کے حوالہ کر دی، بات سمجھ میں آئی نا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا موت من علیہ من الحقوق الی اہلہا نزلت لما اخذ علی
علی مفتاح الکعبہ من عثمان ابن طلحہ الحجبی صادنها قهرا لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عام الفتح ومنعه وقال لو علمت انه رسول الله لم امنع فامره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برده الیہ وقالها كخالدة طالدہ. دور قدیم سے کعبے کے جو چابی ہے نا کلید بردار، وہ یہی عثمان ابن طلحہ حجبی کے خاندان چلا رہے تھے. بڑے تحول آئے، تبدیلیاں آئی، لیکن کوئی ان کو تبدیل نہیں کر سکے. جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 میں، کب؟ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو ان کو صاف کروایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جذباتی آدمی تھے، وہ گئے اور اس نے وہ عثمان ابن طلحہ الحجبی سے تو چابی لے لی. وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، زبردستی اس سے لی. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور وہ نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے زبردستی اس سے لی. تو جب بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا فَأَمَرَهُ رسول اللہ بِرَدِّهِ إِلَيْهِ، حضور نے فرمایا واپس کر دو، دے دو اس کو. اور پھر فرمایا کہ یہ کلید برداری، یہ جو کعبے کا جو چابی ہے، یہ تیرے خاندان میں رہیں گے تا قیامت، کوئی تم سے نہیں چھین سکے گا. یہ اعزاز بھی ان کو دی. وہ خود فرماتے ہیں کہ لو علمت انہ رسول اللہ لم امنع، میرے دل میں حضور کی عظمت نہیں تھی. بعد میں کہنا اگر مجھے پتہ تھا کہ یہ حق نبی ہے تو پھر کبھی منع نہ کرتا. کیا کرتا؟ فعجب من ذالک. اب عثمان ابن طلحہ الحجبی جو مسلمان نہیں ہے، حضور کے اس کمال اخلاق سے متاثر ہوئے. کیا ہوا بھائی؟ فقرأ له علی الآیہ. بات سمجھ میں آئے نا؟ فاسلم، یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت علی نے عثمان کو بتا دیا کہ دیکھو اس وجہ سے آپ کو لیر دے رہا ہوں. وہ اسلام قبول. وَعَتَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَخِيهِ شِيبَةَ. پھر یہ جو عثمان کا جب انتقال ہو رہے لگے تھے تو اس وقت اس کے اولاد نہیں تھے، اس کے بھائی شیبہ اس کو دیا. فَبَقِيَ مِنْ وُلْدِهِ، آج تک اسی خاندان میں ہے یہ چابی. حکومتیں تبدیل ہوتے گئے لیکن حضور کے اس حکم کے مطابق. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اب اس کو شیبی کہتے ہیں، شیبی. تو چونکہ شیبہ تھا نا ان کے نام، تو ان کے جب کلید بردار جو یہ اس خاندان کو کیا کہتے ہیں؟ شیبی. سمجھ آئی بات؟ والآیت وَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى سَبَبِ خَاصٍ، اگرچہ ایک خاص موضوع پر نازل ہوا ہے. فَعَمُومُهَا مُعْتَبَرٌ بِقَرِينَةِ الْجَمْعِ، چونکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا نا، کوئی خاص واقعہ تو ایک توضیح کے لیے ہوتا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو تو انصاف کے ساتھ ہو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ، اللہ بہت اچھا، یعظکم بہ، نصیحت فرماتے ہیں. نعمہ اس میں ادغام ہے می میں نعمہ کی، مائے نکرہ کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی نا؟ نعمہ ما تھا، کیا تھا؟ اس سے فرمایا اے نعمہ شیئن یعظکم بہ تادیۃ الامانت والحکم بالعدل. اللہ فرماتے ہیں امانت کی ادائیگی کریں اور عدالت کا حکم جو ہے حکم انصاف کا کریں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اولی الامر کا اطاعت کرو، منکم تم میں سے. اذا امروکم بطاعت اللہ ورسولہ فإن تنازعتم، اگر تم نے اختلاف کر دی فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کیا کر لیں؟ واپس کر دینا.
منکم اذا امرکم بطاعت اللہ ورسولہ فإن تنازعتم فی شیء، اگر اختلاف کرو تمہارے درمیان ہو جائیں کسی چیز میں، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی کتاب اور نبی کے سنت کی طرف رجوع کریں، اس لیے وہاں پہ ہوگا۔ مدت حیاتی وبعدہ لا سنہ، حضور موجود ہے تو پھر اس کے، اور حضور دنیا سے چلے جائیں تو پھر یکشف علیہ منہما، وہ جو پوشیدگی ہے اختلاف کو کب ختم کرنا ہے؟ قرآن و سنت سے ختم کریں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک الرد الیہم خیر لکم، یہ قرآن و سنت کی طرف لوٹانا بہتر ہے، من التنازع والقول بالرائے واحسن تاویلا، بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ ونظر لما اختصم یہودی و منافق فدعا المنافق الی کعب بن الاشرف لیحکم بینہما ودعا الیہودی الی النبی فاتیاہ فقضى للیہودی فلم یرض المنافق، آیت آگے نازل ہوئی ہے، الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا، ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں۔ اب منافق کہنے لگے کہ تمہارے بڑے جو کعب بن اشرف ہے نا، اس کے پاس جاتے ہیں فیصلے کے لیے، تاکہ اس کے پاس جائیں تو وہ سمجھیں گے کہ دیکھو مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ گیا تو کچھ نہ کچھ ہمارا خیال رکھے گا۔ اور منافق نے کہا کہ وہ یہودی نے کہا نہیں تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ نبی جو ہے جیسے بھی ہو فیصلہ حق پہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تو حضور کے پاس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے موقف سن کے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دی۔ کیا کر دی؟ باہر نکل کے منافق راضی نہیں ہوا، یعنی کہ نہیں وہ چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ کس کے پاس چلتے ہیں؟ جب عمر کے پاس چلے گئے اور حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا، یہودی نے کہا تمہارے نبی کے پاس گئے تھے فیصلہ اس نے کیا، اب یہ کہہ رہا ہے نہیں عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہ منافق سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں اس طرح ہم آپ کے پاس آئے دوبارہ، تو کہا کہ بھائی ٹھہریں، اندر چلے گئے اور تلوار لے کر آیا اور اس منافق کا سر اڑا دیا۔ بس کیا کر دیا؟ کہتا ہے حضور کے فیصلے کے بعد پھر عمر کا فیصلہ پھر یہی ہے، جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جب کوئی حضور کا فیصلہ نہیں مان رہا ہے تو پھر عمر کا فیصلہ کیا ہے؟ اب اس کے رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کہتے حضور کے فیصلے سے انکار تو نہیں کیا تھا اس نے، وہ تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے آپس کے مسئلے کو سلجھا دیں، یہ وہ مصالحت کے لیے یہ وہ، بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، اس منافق کی حقیقت واضح کر دی۔ الم ترا، یا نہیں دیکھے آپ ان لوگوں کو، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، یہ گمان کرتے ہیں ایمان لا چکے ہیں بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر بھی چاہتے ہیں کہ شیطان کی طرف فیصلہ لے جائے۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی یہ کعب بن اشرف کے پاس، مسلمان ہو کر کیوں وہاں؟ اے کثیر الطغیان، طاغوت اس کیوں کہا؟ حد سے زیادہ نافرمان تھا نا کعب بن اشرف۔ وقت امروا ان یکفروا بھی، شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ طاغوت سے انکار کریں۔ کیا کریں؟ ولا یوالونہ یوالوہ، سے دوسری نہ کریں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے گمراہی دور حق سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے آئے اللہ اور رسول کے بات کی طرف، رأیت المنافقین یصدون، ہاں بھائی یہ جو پورا گروپ جو ہے پیچھے جو ہے وہ سر نیچے کیا ہوا ہے، ہاں یہ پیچھے دیکھ رہا ہے، ادھر سے بھی پیچھے سے بھی پیچھے سے بھی، ہاں بھائی کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ آخر میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اعراض کا آپ دیکھیں گے منافق کو اعراض کریں گے آپ سے اعراض کرنے کا۔ فکیف اذا اصابتہم مصیبہ، کیسے ہوگا جب ان کو تکلیف پہنچے گی، عذاب بما قدمت ایدیہم، ان کے عمل کی وجہ سے، کفر اور معاصی کی وجہ سے، یقدرون علی الاعراض، کیا وہاں
بھاگ سکیں گے؟ والفرار منہا، اراض اور بھاگنا، لا ثم جاؤ کا، پھر آپ کے پاس آئیں گے، یحلفون باللہ، عطف یسدون پر، قسمیں کھائیں گے کہ ما اردنا الا احسان و توفیقا، ہم تو یہودیوں کے پاس گئے تھے صرف اتفاق کے خاطر. کس کے خاطر؟ سمجھ نہیں آیا، تاکہ سب کے درمیان اتفاق ہو جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ اتفاق ہو جائے. احسان و توفیقا، مصالحت مسلمانوں کے فائدے کے لیے گئے تھے. کس کے لیے گئے تھے؟ و توفیقا تالیفاً بین الخصمین. تو دشمنیاں یہودیوں اور مسلمانوں کا اتنا بڑھ گئے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دشمنیاں کم ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ ہم تو یہ چاہتے تھے، اس لیے ہم ان کے پاس گئے. بالتقریب فی الحکم، بات سمجھ میں آئے نا؟ تاکہ قریب کریں فیصلے میں دونوں طرف. دون الحمل علی مر الحق، حق کو برا سمجھ کر ہم نہیں کہتے کہ حق کڑوا ہے تو لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کو پسند نہیں ہے تو اس لیے ہم دوسروں کے پاس گئے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے. نفاق اور جھوٹ جو بولتے ہیں عذر کے، جھوٹی عذر پیش کرتے ہیں. فاعرض عنہم، میرے نبی اعراض کریں، بالصفح، وعظہم، ان کو نصیحت کر دیں، وقل لہم، ان کو کہہ دیں، انفسہم، ان کے نفس کے بارے میں، قولا بلیغا، ایسی بات جو مؤثر ہو. یزجد، ان کو زجر دیں، لیرجعوا عن کفرہم، تاکہ یہ کفر سے اعراض کریں. بات سمجھ میں نا؟ وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا کسی نبی کو الا لیطاع، مگر اس وجہ سے کہ تاکہ اس کے بات مانی جائے. فیما یأمرہ بہ ویحکم باذن اللہ، اللہ کے حکم پر فیصلہ ہو جائے. لا یعصی ویخالف، نافرمانی نہ کیا جائیں، اور ویخالف ہو اور مخالفت کی جائے، نہیں ایسا نہ ہو. ولو انہم اذا ظلموا انفسہم، یہ لوگ اگر ظلم کرتے ہیں بتحاکم من الطاغوت، شیطان کے پاس گیا بھی، جاؤک، پھر ان کو احساس ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں. فاستغفر اللہ، اللہ سے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں. واستغفر لہم الرسول، پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار طلب کرتا ہے. اس میں التفات ہے خطاب سے غیبت کی طرف. تفہیم لشان، یہ حضور کے عظمت شان کی وجہ سے. لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، مہربان. رحیمہ